بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم ممبر نور پر جلوہ فروز باوقار سادات کرام، علماء کرام، حفاظ کرام، ثناخان مصطفیٰ، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اور آپ تمام حضرات مل کر سب سے پہلے اہل سنت والجماعت کے معمول کے مطابق حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد و اصحابہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جم کے درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد و اصحابہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تشاء یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل کے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ آئیے میں اپنی گفتگو شروع کروں، اس سے قبل ادباً گزارش کروں گا۔ یہ گزارش میری طرف سے نہیں ہے بلکہ آج کے ہمارے جو محفل کے کارنواں، اس محفل کی جان جناب سید شہزادہ فاروق باپو، جناب سید پیر طریقت شاکر باپو کی گزارش ہے کہ جتنے بھی سادات کرام آئے ہوئے نیچے بیٹھے، ان سے گزارش ہے کہ آپ کے لیے ممبر کا انتظام کیا گیا ہے۔ گزارش ہے سادات کرام سے اور علماء کرام سے کہ وہ ممبر پر آ کر بیٹھے، اور جو لوگ کھڑے ہوئے ادھر ادھر میرے نوجوان بھائی، ان سے ادباً گزارش کروں گا اپنے انداز میں، شاعری کے انداز میں، کہ صاحب توقیر اہل وفا بن جائیے، چاہیے اس در کی شاہی تو پہلے گدا بن جائیے۔ صاحب توقیر اہل وفا بن جائیے، چاہیے اس در کی شاہی تو پہلے گدا بن جائیے، بعد میں بن جائیے گا آپ شیخ کے محترم، آئیے پہلے غلام مصطفیٰ بن جائیے، بعد میں بن جائیے کہ اس طرف کھڑے جو میرے بھائی ادباً گزارش کی ہو تو آپ نے گجراتی فاوے جا آ جاؤ گے ادھر مولا علی کے نام پہ فقیر بن کے بیٹھے، انشاءاللہ میں آپ کو دعا دوں گا۔ ہم ان کا ذکر کرنے کے لیے چلے جن کو ہم یاد کرتے تو کبھی یہ کہتے، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ آ جائے گزارش کروں گا ماشاءاللہ، یا تو آپ بیٹھ جائے ماشاءاللہ۔ آئیے میں حمد باری تعالیٰ سے اپنی حاضری پیش کرتا چلوں، ایک مرتبہ بیداری کا ثبوت پیش کرے، بلند آواز سے تکبیر رسالت کی صدا بلند کرے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ دیکھو دو طریقے، ایک تو میں آپ کو بولنے کے لیے بولوں گا تب آپ بولیں گے، ٹھیک ہے؟ دوسرا یہ جو ہمیں امام نے سکھایا، امام نے کیا سکھایا؟ کیا سکھایا امام نے؟ امام نے یہ سکھایا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، یہ نہ دیکھیں کہ کون آپ کو بولنے کے لیے کہہ رہا ہے، یہ ایمان رکھے جب ہم بولتے ہیں یا جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں نا رسول پاک کے نام پہ، تو امام نے کہا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں، یا
ہمارا ایمان ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے گنبد خضرا سے رسول پاک ہمیں دیکھ رہے. یہ امام نے ہمیں 100 سال پہلے سبق دیا. میرے کہنے پہ نہیں کہ میں آپ کو ہاتھ اٹھانے پہ پڑھوں, نہیں, یہ نیت ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے گنبد خضرا سے رسول پاک تو ہمیں دیکھ رہے. اس بات کو گواہ بناتے ہوئے اگر آپ کا دل اجازت دے, جو بزرگ ہے وہ نہیں, سفید داڑھی والے نہیں, ان کا تو آنا ہی ہمارے لیے حاضری ہے. جو اپنے آپ کو جوان سمجھتا ہے نا, اٹھائے اپنے نبی کے نام پہ, بولے پتی پتی پھول پھول, جتنی عوام اتنی آواز نہیں, بلند آواز سے پتی پتی پھول پھول. آئیے حمد باری تعالیٰ سے میں اپنی حاضری پیش کرتا چلوں. وہ لکھتے ہیں کہ مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے. یہ مجھے حمد باری تعالیٰ کے اشعار مجھے بتائیں گے, مجھے آگے کس طریقے سے اپنی حاضری پیش کرنی ہے. کچھ فرمائش ہے انشاءاللہ, وہ بھی پیش کرتا چلوں گا. وہ لکھتے ہیں کہ مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے, کبھی قطرہ کبھی پورا کہ پورا سمندر بانٹ دیتا ہے. تو محبت اس کو ہو جائے تو پھر محبوب کے خاطر زمین و آسمان کا سارا لنگر بانٹ دیتا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے, کبھی قطرہ کبھی پورا کہ پورا سمندر بانٹ دیتا ہے. محبت اس کو ہو جائے تو پھر محبوب کے خاطر زمین و آسمان کا سارا لنگر بانٹ دیتا ہے. اور حفاظت اس کو کرنی ہو اپنے گھر کی دشمن سے, حفاظت اس کو کرنی ہو اپنے گھر کی دشمن سے, ابابیلوں کے لشکر میں وہ کنکر بانٹ دیتا ہے. مجھے لگا کہ تھوڑی میری بات ہے, میں الحمدللہ راجکوٹ والوں کو اچھی طرح جانتا ہوں, مجھے پتا ہے کہ کتنے معیار میں مجھے اشعار پڑھنے, میں انشاءاللہ اس سے بھی آسان اردو سمجھانے لگا ہوں. سنیں, وہ لکھتے ہیں کہ مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے, کبھی قطرہ کبھی پورا کہ پورا سمندر بانٹ دیتا ہے. محبت اس کو ہو جائے تو پھر محبوب کے خاطر زمین و آسمان کا سارا لنگر بانٹ دیتا ہے. حفاظت اس کو کرنی ہو اپنے گھر کی دشمن سے, ابابیلوں کے لشکر میں وہ کنکر بانٹ دیتا ہے. ارے فیصلہ وہی تو کرتا ہے, فیصلہ وہی تو کرتا ہے ہر پتھر کی قسمت کا. ارے کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے, کسے حجر اسود بنانا ہے. فیصلہ وہی تو کرتا ہے ہر پتھر کی قسمت کا. میرا کام ہے نا کوشش کرنا ہے, میں اور کوشش کروں گا کہ آپ کو میری بات اور آسانی سے سمجھ میں آگے. میں جتنا سوچ رہا تھا کہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی, ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑی بات باؤنس جا رہی ہے, تو میں کوشش کروں گا اور بات آسان کر لوں. سنیں, ایک اور کلام پیش کرتا ہوں, کہتے کہ ہے صدائے اللہ بے زبان کنکر میں, ذکر تیرا کرتی ہے مچھلیاں سمندر میں, تو دکھائی دیتا ہے ہر حسین منظر میں, جگنوں کی ٹولی میں تتلیوں کے لشکر میں, تو ہے قادر مطلق یہ اختیار رکھتا ہے, تو ڈبا سکتا کہ آسمان سمندر میں. دو جہاں کے مالک نے رکھ دیا ہے جنت کو, دو جہاں کے مالک نے رکھ دیا ہے جنت کو, مصطفیٰ کی کملی میں فاطمہ کی چادر میں. اب انتظار کریں, میں رکتا کہاں ہوں. سنیں, وہ لکھتے ہے صدائے اللہ بے زبان کنکر میں, ذکر تیرا کرتی ہے مچھلیاں سمندر میں, تو دکھائی دیتا ہے ہر حسین منظر میں, جگنوں کی ٹولی میں تتلیوں کے لشکر میں, تو ہے قادر مطلق یہ اختیار رکھتا ہے, تو ڈبا سکتا ہے آسمان سمندر میں. دو جہاں کے مالک نے رکھ دیا ہے جنت کو, مصطفیٰ کی کملی میں فاطمہ کی چادر میں. ارے میرا خدا جس کی حفاظت کی ٹھان لیتا ہے, میرا خدا جس کی حفاظت کی ٹھان لیتا ہے, پھر مکڑی کی جالے کی چادر تان دیتا ہے. ارے ہجرت والی شب کو یاد کرے, شب کہتے رات کو, ہجرت والی رات کو یاد کرے. رسول پاک مکہ شریف سے نکلے, مدینہ شریف جا رہے ہیں, پیچھے کفار کا لشکر ہے. رسول پاک ایک غار کے اندر چلے گئے, جس غار کا نام ہے غار سور. اس غار میں رسول پاک 3 دن تک رہے, لیکن جیسے رسول پاک اس غار میں گئے نا, اللہ کے حکم سے کبوتر نے انڈا دے دیا, مکڑی نے جالا بچھا دیا. کفار آئے, انہیں یہ لگا اگر رسول پاک اندر گئے ہوتے یہ مکڑی کا جالا بھی نہیں ہوتا, کبوتر کا انڈا بھی نہیں ہوتا. یہ سوچ کر چلے گئے, لیکن شاعر جواب دیتا ہے, اللہ کی شان کو بیان کرتا ہے, کہتا ہے کہ میرا خدا جس کی حفاظت کی ٹھان لیتا ہے, پھر مکڑی کی جالے کی چادر تان دیتا ہے. ارے میرا خدا جس کی حفاظت کی ٹھان لیتا ہے, پھر مکڑی کی جالے کی چادر تان دیتا ہے. ارے وہ زندگی لکھ دے, وہ موسیٰ کو سمندر میں راستہ دے دے. ارے وہ موت لکھ دے تو لنگڑا مچھر بھی نمرود کی جان لے لیتا ہے.
وہ زندگی لکھ دے، تو موسیٰ کو سمندر میں راستہ دے دے، وہ موت لکھ دے تو لنگڑا مچھر بھی نمرود کی جس کو کوئی نہیں جانتا اس کو رب جانتا ہے، راز کو راز نہ سمجھو وہ سب جانتا ہے، مانگنا ہے تو بس اس خدا سے مانگو جو زبان پہ آنے سے پہلے دل کی دعا جانتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرے کہ ہم کو اللہ پاک نے یہ پاک مہینہ دکھائے، اس میں بھی اللہ پاک نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ آج ہم ان کا عرس منانے کے لیے بیٹھے جو مولاؤں کے مولا ہے۔ میں انشاءاللہ ان کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنے سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں عزت دی، دولت دی، شہرت دی، اللہ پاک نے ہمیں ہر چیز سے نوازا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے نعمت اللہ لا تحصوہا، اگر میری نیکیاں تم گننا بھی چاہو گے تو گن نہ پاؤ گے، میں نے بندوں پہ اتنے احسان کی۔ اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائے، ایک شاعر ہے، بڑی پیاری بات، یہ 4 لائن مجھے بتائے گی کہ دودھ ساگر پہ رہنے والے لوگوں کو میری اردو کتنی سمجھ میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ 4 لائن بتائے گی۔ وہ شاعر لکھتے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو کتنی نعمتیں دی ہے، بندے نے اپنے رب کے لیے کیا دی۔ یہ 4 لائن مجھے بتائے گی کہ آپ کو اردو کتنی سمجھ میں آتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ کیا خوب بات لکھی، درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد و صحابہ وبارک وسلم، بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی۔ وہ شاعر لکھتے ہیں کہ مخاطب ہے بندے سے پروردگار، مخاطب ہے بندے سے پروردگار، پروردگار کئی ریوچے ہیں نا بندہ نے، پروردگار کہہ رہا ہے اپنے بندوں سے، کیا کہہ رہا ہے؟ وہ شاعر لکھتے ہیں 4 لائن مجھے بتائے گی کہ آپ کو اردو کتنی سمجھ میں آ رہی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو رنگے بہار، تو معراج فن تو فن کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار۔ کوئی بات نہیں، مجھے پتہ ہے اپنے گاؤں والوں کا حال، میرا کام کوشش کرنا ہے، میں کوشش کرتے ہی رہوں گا۔ میں بخوبی جانتا ہوں کہ گجراتیوں کی جو اردو بڑی مضبوط ہوتی ہے، میں بخوبی جانتا ہوں، میرا کام کوشش کرنا ہے، میں کرتا ہی رہوں گا، ٹھیک ہے؟ مقصد یہ کہ آپ تک کوئی پیغام دے کے جاؤں، ٹھیک ہے؟ آپ توجہ کے ساتھ سنیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ مخاطب ہے بندے سے پروردگار، پروردگار کہہ رہا ہے اپنے بندوں سے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہ مخاطب ہے بندوں سے پروردگار، تو حسن چمن تو رنگے بہار، تو معراج فن تو فن کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار، یہ صبح ہے یہ شام ہے یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش ہنسی کائنات، کہ حور و ملائک و جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات، میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے اجالا ہے تو، فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا، یہ دنیا جہاں بزم آراہیا، یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیا، فلک کا تجھے شامیانہ دیا، زمین پر تجھے آب دانا دیا، ملے آب شاروں سے بھی حوصلے، پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے۔ میرا کام یہ ہے کوشش کرنا، آپ کا کام یہ ہے کہ اگر بات سمجھ میں آئے تو بولنا اللہ پاک، یعنی کہنا ہے سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ اس لیے نہیں کہنا کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس لیے کہنا ہے تو رمضان کا مہینہ ہے، 1 مرتبہ بولو گے نا 70 مرتبہ بولنے کا ثواب ملے گا، 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ ہم محفل ہم نے سجائی اسی لیے کہ ہمارے معاشرے کی برائی کو دور کیا جائے، نیکیوں میں اضافہ کیا جائے۔ توجہ کے ساتھ سنیں، وہ شاعر لکھتے ہیں کہ مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو رنگے بہار، تو معراج فن تو فن کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار، یہ صبح ہے یہ شام ہے یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش ہنسی کائنات، کہ حور و ملائک و جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات، میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے اجالا ہے تو، فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا، یہ دنیا جہاں بزم آراہیا، یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیا، فلک کا تجھے شامیانہ دیا، زمین پر تجھے آب دانا دیا، ملے آب شاروں سے بھی حوصلے، پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے، یہ پانی ہوا یہ شمس و قمر، یہ موجے روا یہ کنارہ بھور، یہ شاخوں پہ گنچے چٹکتے ہوئے، پلک پر ستارے چمکتے ہوئے، یہ سبزے یہ پھولوں بری کیا ریا، یہ پنچھی یہ اڑتی ہوئی تتلیاں، یہ شعلہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ، یہ جھرنوں کے جلتے ہوئے جل ترن، یہ جھیلوں میں جلتے ہوئے سے کمل، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی ہوئی حمد، یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوپ یہ چہرہ یہ قد اور یہ رنگ و روپ، چرندوں پرندوں پہ قابو دیا، تجھے بھائی دے کے بازو دیا، بہن دی تجھے وہ شریک سفر، یہ رشتے یہ ناتے یہ گھرانہ یہ گھر، کہ اولاد بھی دی دیے والدین، الف لام میم کاف اور عین غین، یہ عقل و ذہانت شعور و نظر، یہ بستی یہ صحرا یہ خشکی یہ تر، کہ اس پہ
کتاب ہدایت بھی دی، ارے نبی بھی اتارے اور شریعت بھی دی، ارے غرض کے سبھی کچھ تیرے لیے، بتا بندے تو نے کیا کیا ہے میرے لیے؟ یہ عقل و ذہان شعور و نظر، یہ بستی، یہ صحرا، یہ خشکی، یہ تر، کہ اس پہ کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے اور شریعت بھی دی، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا بندے تو نے کیا کیا ہے میرے لیے۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، اسٹیج سے لے کر آخری بندے تک اللہ ماشاءاللہ بات کرتا ہوں میں، ہر بندہ آپ کو پریشان حال نظر آئے گا، کوئی روزی کے لیے، کوئی کاروبار کے لیے، کوئی دکان کے لیے، کوئی مکان کے لیے، کوئی بیماری کی وجہ سے، کوئی رشتے کی وجہ سے، الغرض ہر بندہ آپ کو پریشان حال نظر آئے گا، ہر بندہ۔ پریشانی دینے والا بھی رب ہے اور اس کو دور کرنے والا بھی رب ہے، پریشانی دینے والا بھی رب ہے اور اس کو دور کرنے والا مسبب الاسباب بھی وہ رب ہے۔ آئے نہ اس رب کی بارگاہ میں جس نے یونس علیہ السلام کو مچھی کے پیٹ میں زندہ رکھا، آئے اس رب کی بارگاہ میں جس نے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آگ کو ٹھنڈا کر دیا، آئے اس رب کی بارگاہ کے اندر جس نے یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں سے نکال کر جیل میں ڈالا، جیل میں 12 سال رکھنے کے بعد مصر کا بادشاہ بھی بنا دیا، آئے نہ اس رب کی بارگاہ میں جس نے محمد عربی کو بھی پیدا کیا، آئے اس رب کی میں اس رب سے لو لگا کر دیکھے وہ رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے۔ ایک بات کا جواب دیں، اگر کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرنے کا حق ہماری ماں کو دے دے کہ ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے، تو دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ ہماری ماں ہمیں جنت میں ڈالے گی یا جہنم میں ڈالے گی؟ اونچا بولے اور اونچا بولے۔ اللہ آپ کا بولنا قبول فرمائے، ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، رسول پاک کی شفاعت نصیب عطا فرمائے، رسول پاک کی ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب کر دے۔ اگر یہ فیصلہ کرنے کا حق ہماری ماں کو مل جائے تو ہم جنت میں جائیں گے، ہمارا ایمان ہے، کیونکہ ماں ہر چیز برداشت کر سکتی ہے، ماں بچے سے ناراض تو ہو سکتی ہے لیکن اپنے بچے کو پریشان حال نہیں دیکھ سکتی۔ تو آئے نہ اس رب کی بارگاہ میں، آئے نہ اس رب کی بارگاہ میں جو ایک ماں نہیں 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے، جو ایک ماں نہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ارے تو مانگنے کے طریقے سے مانگ تو بندے، وہ ایک پل میں تیری بگڑی سوار دے گا۔ ارے نہیں ہے ٹھکانہ اس کی رحمت کا، وہ آدھی رات میں بھی سورج نکال دے گا۔ نہیں ہے ٹھکانہ اس کی رحمت کا، وہ آدھی رات میں بھی سورج نکال دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے جبار کہتے ہیں، اسے قہار کہتے ہیں، جو عیبوں کو چھپا دے اسے ستار کہتے ہیں۔ یہ اللہ نے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال کے رکھا، ورنہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا اللہ ماشاءاللہ اتنے گناہ ہونے کے بعد اللہ نے ہمیں عزت بھی دی، دولت بھی دی، شہرت بھی دی، ورنہ ہماری گناہ کو چھوڑو کر نیتوں کے بارے میں کسی کو پتہ چل جائے نا، کوئی ہمیں کفن تک نہ پہنائے، کفن چھوڑو کوئی ہمیں سلام تک نہ کرے، اگر ہماری نیتوں کا بھی پردہ کھل جائے تو۔ لیکن رب دیکھے کتنا کریم ہے کہ اس نے گناہوں پہ پردے ڈال کر تمہیں عزت بھی دی، تمہیں شہرت بھی دی، تمہیں کسی کا آگے رسوا نہیں کرتا۔ وہ شاعر کہتا ہے اسے جبار کہتے ہیں، اسے قہار کہتے ہیں، جو عیبوں کو چھپا دے اسے ستار کہتے ہیں۔ ارے وہ شاہ بادشاہوں کا، خدا ہے نا خداؤں کا، اٹھا لے تاج شاہوں کا، برے دامن گداؤں کا، وہ مالک ہے زمینوں کا، زمانے کا، مکانوں کا، وہ خالق ہے ستاروں کا، نظاروں کا، خزانوں کا، دلوں میں اس کی عظمت ہے پوشیدہ رازداروں کا، کہ عزت اور ذلت کے ترازو اس کے ہاتھ میں ہے، کہ نمرود جیسوں کو وہ مچھر سے مرواتا ہے، کہیں فرعون جیسوں کو وہ دریا میں ڈبوتا ہے، بڑکتی آگ ابراہیم پہ گلزار کر دے وہ، شب ہجرت کفر کے وار کو بیکار کر دے وہ، اسی نے بخشی ابو بکر کو عظمت ساری، عمر خطاب کو دے دی رفعت ساری، اسی نے بخشی ابو بکر کو عظمت ساری، عمر خطاب کو دے دی رفعت ساری، غنی عثمان کو اس نے حیا کا تاج پہنایا، ارے اسی نے حیدر کرار سے مرحب کو مروایا۔ ہاں
اسی نے حیدر کرار سے مرحب کو مروایا، وہ کہتے ہاں اسی نے حیدر کرار سے مرحب کو مروایا۔ بلا تاخیر میں ادباً گزارش ایک مرتبہ پھر کروں گا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ مرتبہ جب ماحول بن جاتا ہے نا آپ کھڑے نہ رہے، یا تو آپ آگے آگے ادھر آگے بیٹھ جائے، فقیر بن کے رہیں گے نا یہ وہ در ہے جہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ ابھی مجھے مولا علی کی بارگاہ میں اہل بیت کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنی ہے ماشاءاللہ۔ یہ جتنے میرے بھائی بیٹھ گئے نا آواز سن کے ماشاءاللہ بہت سمجھتے ہیں، ان کے لیے ایک مرتبہ نعرہ لگا دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اچھا میں ایسے سیکنڈ ٹائم میں دودھ کی ڈیری پہ پروگرام کرنے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کا مجاز بھی پڑھنا چاہتا ہوں کہ جب میں پڑھوں تو ایسا نہ لگے کہ میں اکیلا پڑھ رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھیں نا ایسا لگے، ٹھیک ہے؟ اور اس سے یہ بھی ہوگا کہ میں اپنی حاضری پڑھنے کے بعد مجھے پتہ چل جائے گا کہ آگے مجھے کس طریقے سے کلام سنانے۔ آپ نے ایک کلام کو سنا ہوگا سب نے، سب سے اولا و اعلیٰ، اچھا جس کا ایمان ہے وہ فخر کے ساتھ بولے، اس لیے کہ جتنی ٹیکنالوجی رسول پاک کی امت کو ملی نا کسی امت کو نہیں ملی۔ اب تیرے پر زکاة کے لیے کیا ڈونی ہے کتنی پچھلی امت میں 40% دی، یہاں سال کی دی وہاں مہینے کی دی، لیکن ثواب دیکھیں وہ رسول پاک کی امت میں اگر بندہ رمضان میں 2.5% نکالے اللہ پاک 70 گنا زیادہ ثواب دیتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ پاک نے ہمیں رسول پاک کی امت پیدا کی، کیونکہ جتنی فیصلے رسول پاک کی امت کو ملی کسی امت کو نہیں ملی، جتنی ترقی رسول پاک کی امت کو ملی سب بات چھوڑو، ہمیں تو نبی بھی ملا تو نبیوں کا سردار ملا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ پروردگار گنہگار ہے سیاہ کار ہے، لیکن مولا کائنات کے نام کے محفل سجانے کے لیے بیٹھے ہیں، جو مولا علی کا نام لیتے ہوئے رسول پاک کے نام کو جتنی بلند آواز سے بولے پروردگار اس کے مقدر اتنے بلند کرے جتنا اونچا بولے، اے رسولوں سے اعلیٰ۔ اب جتنے لوگوں نے یہ کلام سنا اتنے لوگ ہی بولے، جنہوں نے نہیں سنا انہیں میں نیا کلام سناؤں گا، جنہوں نے سنا وہ ضرور میرے ساتھ بولے، سب سے اولا وہ اعلیٰ، سب سے بالا وہ اعلیٰ۔ پروردگار یہ ہاتھ تو گنہگار ہے، اس ہاتھ سے سینکڑوں گناہ کیے، لیکن یہ ہاتھ انشاءاللہ کل قیامت کے دن گواہی دے گا پروردگار ہاں اس ہاتھ سے سینکڑوں گناہ کیے تھے، لیکن مولا کائنات کے نام کی محفل تھی نا یہ ہاتھ بار بار یا رسول اللہ کے لیے اٹھتا تھا۔ میں آپ کو اٹھانے کے لیے نہیں کہوں گا، بس دعا دوں گا پروردگار جس نے رسول پاک کے نام پر ہاتھ اٹھا کر بولا نا وہ ہاتھ زندگی میں کسی کے محتاج نہ ہو، جو اللہ رسول کی رضا کے خاطر نہ کسی کو دکھانے کا خاطر، جو اللہ رسول کی رضا کے خاطر ہاتھ اٹھا کر بولے پروردگار وہ ہاتھ زندگی میں کسی کے محتاج نہ ہو، جو ہاتھ اٹھا کر بولے سب سے اولا وہ اعلیٰ، سب سے بالا وہ اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا۔ اب انشاءاللہ آپ کے ساتھ ساتھ میں اسٹیج والے بولیں گے جب میں تضمین سناؤں گا، سنیں دیکھیں وہ لکھتے ہیں کہ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق اعلیٰ ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وجہ سے نرالا ہمارا نبی، آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے نہیں کہ وہ آب کوثر ہے، اس لیے کہ وہ برف سے زیادہ ٹھنڈی ہے، اس لیے بھی نہیں کہ وہ شہد سے زیادہ میٹھی، نہیں آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ، ہم کو دے گا پیالہ۔ جنہوں نے بولا ہمارا نبی کل قیامت کے روز رسول پاک کے ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب کر دے، جنہوں نے بولا ہم کو دے گا پیالہ، ہم کو دے گا پیالہ۔ اب انتظار کرے جام میں رکوں گا وہ انشاءاللہ ہم سب مل کے پڑھیں گے۔ وہ لکھتے ہیں اے سراپا اجالا گمارا نبی، رحمت حق اعلیٰ گمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وجہ سے نرالا گمارا نبی، آپ کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ گمارا نبی، صدر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا گمارا نبی، جس کی نسبت سے پار ہو جائیں گے، ہے وہ سچا حوالہ گمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی، آ گیا حلیمہ کی آگوش میں دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، یتیم و ضعیفوں کا فریاد رس، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، بھولی بھٹکی وہی ساری مخلوق کو اس نے آ کے سوارا ہمارا نبی۔ پتھروں ارے پتھروں جب سے پڑھنا ہے کلمہ تمہیں، جب کرے گا اشارہ، وہ جب کرے گا اشارہ، اے سراپا اجالا گمارا نبی، رحمت حق اعلیٰ گمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا گمارا نبی، آپ کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ گمارا نبی، صدر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا گمارا نبی، جس کی نسبت سے پار ہو جائیں گے، کہ وہ سچا حوالہ گمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی، آ گیا
की आगोश में दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, यतीमों ज़ईफ़ों का फरियाद रस, बेकसों का सहारा हमारा नबी, भूली भटकी हुई सारी मखलूक को जिसने आके सवारा हमारा नबी, पत्थरों जैसे पढ़ना है कलमा तुम्हें जब करेगा इशारा हमारा नबी, दिल की राहत है आंखों की ठंडक है वो सबकी आंखों का तारा हमारा नबी, है नबूवत के सारे तो है नबूवत के तारे तो सारे नबी, चांद सारे का सारा हमारा नबी, वो करम ही करम वो है रब की अता, आशिकों का सहारा हमारा नबी, अपनी जन्नत में आराम फरमा है वो, क्या हसी है नजारा हमारा नबी, अबू बकर उमर गनियो अली सबका आका व मौला हमारा नबी, जिसको ज़ैनब रुकैया अता हो गई पा गया उसे नजारा हमारा नबी, कोई नबी ना कयामत तलक आएगा, अब कयामत तलक है हमारा नबी, अंबिया की कहानी खत्म हो गई, आखिरी है शुमारा हमारा नबी, आयशा से रिवायत पूरा पढ़ो, ये सारे का सारा हमारा नबी, अल्फाज से आयतों से सिपारा हमारा नबी, तीरगी में उजाला हमारा नबी, रोशनी का हवाला हमारा नबी, के बदा कमली वाला हमारा नबी, सबसे औला व आला, सबसे बाला व आला, तीरगी में उजाला हमारा नबी, रोशनी का हवाला हमारा नबी, के बदा कमली वाला हमारा नबी, अपने मौला का के बदा कमली वाला हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, मेरे गम में किनारा हमारा नबी, आमिना का दुलारा हमारा नबी, के बदा कमली वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जैसे मेरे समा एक है वैसे ही, जैसे रोजे जज़ा एक है वैसे ही, जैसे बाबी अता एक है वैसे ही, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, अल्लाह अल्लाह वो उम्मी वो उस्ताद गुल मजजा जिसकी बात से मक्के में गुल रहबरे इन सुजा मुंतहा के सुबुल खल्क से अवलिया अवलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, जिंदगी कितने मोती परोती रही, कुछ में रंगे तकय्युर समोती रही, बीज क्या क्या तनव्वुर की बोती रही, करनी बंदी रसूलों की होती रही, चांद बिजली का निकला हमारा नबी, वो दर पे गैरों की जहमत न फरमाइए, दर पे गैरों की जहमत न फरमाइए, भीख लेने मदीने चले जाइए, अरे कोई देता है तो सामने लाइए, अरे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, राजकोट के सुनियो तो हल्का कर देने वाला के सच्चा, ओ देने वाला के सच्चा, देने वाला के सच्चा, नारे तकबीर नारे माशाल्लाह कई सहाबा किराम के चेहरे आपके रूबरू है, इनको देखते हुए मिले जाते हैं, इतने सहाबा किराम बैठे हुए इनके चेहरों का दीदार करें, इनका चेहरे का दीदार करना भी इबादत है। वो शाह लिखते हैं कि जो इम्तिहाने मोहब्बत में डाले जाते हैं, ये सहाबा किराम के चेहरे को देखते हुए बात कहने लगा हूँ कि जो इम्तिहाने मोहब्बत में डाले जाते हैं उन्हीं के सर नेज़ों पे चढ़ाए जाते हैं, हुसैनो कासिमो अब्बास शीर खार असगर अली के घर में फकत शेर पाले जाते हैं, हुसैनो कासिमो अब्बास शीर खार असगर अली के घर में फकत शेर पाले जाते हैं, वही दिलेर दिलेर होता है जिसके आगे जबरदस्त भी ज़ेर होता है, ज़माने वालों ये मौलाए कायनात का खानदान है, यहाँ दूध पीता बच्चा भी शेर होता है, ज़माने वालों ये मौलाए कायनात का खानदान है, जहाँ दूध पीता बच्चा भी शेर होता है, और हक के खातिर फातिमा का घर ही काफी है, फातिमा का घर क्या शबीर का सर ही काफी है, और बोले ये अब्बास यजीदी लश्कर से तुम्हारे खातिर तो मेरा असगर ही काफी है। आइए मुझे दो ज़रूरी ऐलान करने हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, मदरसा रज़विया भगवती कॉलोनी दूधनी डेयरी विस्तार हैदरी चौक राजकोट 3 के अंदर, तो इस मदरसे के अंदर तकरीबन 45 लाख का ये मदरसा ख़रीदा हुआ है। तो इसमें जो मदरसे को चलाने वाले हैं उनकी तरफ से गुजारिश की गई है कि आज के जो हमारा मजमा आया हुआ है, जो आवाम आई हुई है, उनसे गुजारिश है कि आप इस मदरसे के अंदर ज़कात, खैरात, सदका, फितरा, इमदाद ताउन कर सवाब दायन हासिल करें। और दूसरा ज़रूरी ऐलान ये है कि आप बखूबी जानते हैं ज़रिया शिफा जो हमारा ग्रुप जो राजकोट के अंदर चल रहा है, उन्होंने 5 मंजिला एक इमारत खरीदी है, हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल का नाम सैयदा कायनात के नाम से है।
جب میں نے تو نام سنا تو دل ہی خوش ہو گیا تھا. یہ سنے کہ اللہ پاک نے اس نام کے صدقے بیماروں کو شفا دے دینی ہے کہ اس لیے جدا ہے فاطمہ رحمت خدا ہے فاطمہ. میں ان کی پاکی کے بارے میں کیا بتاؤں تمہیں, سیدوں کی ماں ہے فاطمہ. اے فاطمہ زہرا تو اگر ماؤں میں نہ ہوتی, اے فاطمہ زہرا تو اگر ماؤں میں نہ ہوتی, جنت کبھی کسی ماں کے پاؤں میں نہ ہوتی. یہ جو ذریعہ شفا گروپ ہے اور انہوں نے جو عمارت خریدی ہے تو الحمدللہ عمارت کا تو جو کچھ بھی حساب کتاب تھا وہ ختم ہو چکا ہے, لیکن ابھی بھی تقریباً 60 سے 65 لاکھ کی ضرورت ہے اور یہ ہمارے شہر کے اندر ہے اور اس ہاسپٹل کی سخت سے سخت ضرورت تھی ہمیں. تو آپ لوگوں کی بات, کیونکہ مجھے زیادہ وقت لینے کی بھی ضرورت نہیں, آپ بخوبی جانتے ہیں, تو آپ لوگوں سے ایک مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ جتنا ہو سکے آپ اس اسپتال کے اندر جتنا ہو سکے اتنا امداد کرے. اللہ پاک آپ کو رمضان مبارک کے مہینے کے صدقے طفیل آپ کو اس کا بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے. اب آئیے بلا تاخیر جس طریقے سے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ بادی کے ماشاء اللہ سادات کرام رونق افروز ہے, اور جس طریقے سے مجھے حکم دیا گیا ہے, ہمارے یہ جو جلسہ ہے الحمدللہ 23 سال سے لگاتار چل رہا ہے الحمدللہ. دعا کرے اس جلسے کو جو سب سے پہلے شروع کیا تھا بخوبی جانتے ہیں پیر طریقت رہبر راہ شریعت روشن شہید جناب سید فاروق باپو علی رحمت رضوان نے یہ جلسے کا آغاز کیا تھا, اور پورے راجکوٹ کے اندر ہر سال یہ جلسہ شام و شوکت کے ساتھ منایا جا رہا تھا. اس کے بعد یہ ہوا کہ فاروق باپو ہمارے درمیان سے اللہ کی طرف چل دیے, لیکن اس کے بعد یہ جو ذمہ داری تھی بڑی چھوٹی عمر میں برادر عزیز جناب سید شاکر باپو نے 13 سال سے اس جلسے میں دامے درہمیں پوری محنت اور لگن کے ساتھ اس جلسے کو ہر سال سجاتے ہیں. میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار شاکر باپو کو اور ان کی ٹیم کو اللہ پاک دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے, یہ مدد عطا فرمائے, مولا کائنات کا صدقہ عطا فرمائے, اللہ پاک انہیں شاد و آباد رکھے. آئیے میں اسی کے ساتھ ساتھ میں آج کی ہماری محفل میں نعت رسول پیش کرنے کے لیے سب سے پہلے میں جن کو دعوت دینا چاہتا ہوں ہمارے ہر دل عزیز فاروق باپو کے سب سے چھوٹے شہزادے, نام ہی امیر حمزہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو میں گزارش کروں گا کہ وہ آئے, میں اس شعر کے ساتھ میں دعوت دوں گا کیونکہ ماشاءاللہ باپو چھوٹی عمر والے ہیں, تو میں ان کو جب بلاؤں شعر پڑھنے کے لیے تو میں ایک حضرت امام علی اصغر کا شعر پڑھنا چاہتا ہوں, اور یہ شعر مجھے بتا دے گا کہ آج کی محفل میں کا وزن کتنا ہے. سنیں, وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے سر کو تو تاج اور دستار چاہیے, ہمارے سر کو تاج اور دستار چاہیے, خاموشیوں کو قوت اظہار چاہیے, کھلتی ہے بند ہوتی ہے اصغر کی مٹھیاں, کھلتی ہے بند ہوتی ہے اصغر کی مٹھیاں, 6 ماہ کے اصغر کو بھی تلوار چاہیے, شیر خدا کے شیر کہاں اور کہاں غزال. آپ یہ دیکھیں سید کا بچہ سید کا ہی ہوتا ہے, اسی لیے امام نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, سید کا بچہ ہی ہوتا ہے. اب شعر سنیں, وہ کہتے ہیں شیر خدا کے شیر کہاں اور کہاں غزال, ناد علی کہاں اور کہاں حرف پائے مال, شامی جبین کفر کے قطرات انفیال, کوثر کے مالکوں سے کرے بات یہ مجال. خاص کر کے جتنے بھی سادات کرام ہیں ان کی توجہ چاہوں گا اس شعر پہ. شعر سنیں, وہ لکھتے ہیں کہ شیر خدا کے شیر کہاں اور کہاں غزال, ناد علی کہاں اور کہاں حرف پائے مال, شامی جبین کفر کے قطرات انفیال, کوثر کے مالکوں سے کرے بات یہ مجال. مولا عباس نے کوفیوں شامیوں سے کہا کوثر کے مالکوں سے کرے بات یہ مجال. مولا عباس نے کہا کیا بھول ہو گئی ہے یہ, کیا بھول ہو گئی ہے یہ, سمجھو گے دیر سے, جنگل میں لڑنے آئے ہو تم وہ بھی شیر سے. کیا بھول ہو گئی کہ یہ سمجھو گے دیر سے, جنگل میں لڑنے آئے ہو تم وہ بھی شیر سے. آئیے اسی شعر کے ساتھ میں دعوت دوں گا جناب سید امیر حمزہ باپو کو, وہ آئے تو رسول پاک کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرے, استقبال تکبیر اور رسالت کے ساتھ کرے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, حیدری نعرہ لگے, پنج نعرہ پنجتنی